بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زر واصلات یا جس کو عام زبان میں ہم مین پروفٹ کہتے ہیں، مین پروفٹ ہے کیا؟ اس کو اردو میں زر واصلات کہتے ہیں۔ ایسا منافع جو کسی جائیداد کے ناجائز قابض نے فی الحقیقت وصول کیا ہو، ناجائز منافع جو کسی جائیداد کے ناجائز جو قابض ہے اس نے وصول کیا ہو، یا معمولی کوشش سے وہ منافع حاصل کر سکتا تھا، اس کو مین پروفٹ کہتے ہیں۔ اردو میں زر واصلات کہتے ہیں۔ ایک بندے نے ناجائز ایک کھیت پہ قبضہ کر لیا، کھیتی باڑی شروع کر دی۔ جب قبضہ کی واپسی بر بنائے حق ملکیت ہوگا، دین مین پروفٹ بھی کلیم کیا جائے گا کہ اس بندے نے مجھے ناجائز طور پر بے دخل کر دیا، میں اس کا مالک ہوں، اور ناجائز قبضہ کے دورانیے میں جو منافع فی الحقیقت اس نے وصول کیا ہے یا معمولی کوشش سے یہ وصول کر سکتا تھا، اس کا بھی کلیم پلینٹف کرے گا اور وہ حاصل کرے گا۔ زر واصلات ایسا منافع جو کہ جائیداد کے اوپر غیر قانونی قابض شخص اس جائیداد سے حاصل کرتا ہے، لیکن غیر قانونی قابض کی جو پرسنل امپروومنٹ کی وجہ سے جو منافع اس کو ملتا ہے وہ مین پروفٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ مثلا قبضے سے پہلے وہ جو جائیداد تھی، وہ جو ایک رقبہ تھا جو ناجائز قبضہ جس کا لیا گیا اور مالک کو زبردستی غیر قانونی طور پر بے دخل کر دیا گیا ہے، قبضے سے پہلے وہ 25 من گندم فی ایکڑ دیتا تھا۔ ناجائز قابض نے جدید مشینری کا استعمال کیا، جدید ادویات کا استعمال کیا، جدید کھاد کا استعمال کیا، اور وہ 25 من فی ایکڑ کی بجائے وہ 100 من فی ایکڑ پہ لے گیا، فرض کرتے ہیں۔ تو جناب مین پروفٹ زر واصلات جو ہوں گے وہ 25 من فی ایکڑ کے حساب سے ہوں گے، 100 من فی ایکڑ کے حساب سے نہیں ہوں گے۔ واضح ہے کہ وہ منافع جو عام ریگولر کوشش کے ساتھ وہ حاصل کرتا ہے یا معمولی کوشش کر کے، عام کوشش کر کے وہ حاصل کر سکتا تھا اس جائیداد سے وہ منافع، وہ زر واصلات کہلاتا ہے۔ اگر مزارع مالک اراضی کی مرضی کے خلاف اراضی کے کچھ حصے پر ناجائز قابض ہو جاتا ہے، تو مالک اراضی جب دخل یابی کا دعویٰ دائر کرے گا بار بنائے حق ملکیت انڈر سیکشن 8 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، دین وہ مین پروفٹ بھی کلیم کرے گا کہ اس مزارع نے مجھے بے دخل کیا ہے اور اتنا زر واصلات بھی اس نے کما لیا ہے ناجائز قبضے کی وجہ سے، وہ بھی اس سے وصول کیا جائے اور وہ اس کا حقدار متصور ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2015 CLC پیش ہے 1667۔
اور اگر غیر تقسیم شدہ جائیداد پہ قبضہ کر دیا گیا ہے تو ہر حصہ دار جو ہے وہ زر واصلات کا حقدار ہوگا. مین پروفٹ کا جو کلیم ہے وہ جو دعویٰ انڈر سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 دائر کیا جاتا ہے، ایسا دعویٰ جو اس بنا پر جائیداد پہ قبضے کی بنا پر، لیکن ملکیت کی بنا پر نہیں. اگر ملکیت کی بنا پر دخل یابی قبضے کا دعویٰ کیا جائے گا تو وہ انڈر سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ہوگا. اور اگر ملکیت نہ ہو، صرف اس پر قابض ہیں اور آپ کو بے دخل کر دیا گیا ہے، پھر آپ انڈر سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جب دعویٰ دائر کریں گے تو اس میں مین پروفٹ کا مطالبہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو مالک ہی نہیں تھے اس جائیداد کے، آپ تو خود قابض تھے. اور آپ کی پلی یہی تھی کہ قبضہ ملکیت کی ماں ہے اور میں اس بنا پہ قابض ہوں، تو پھر مجھے مین پروفٹ دیا جائے، لیکن مین پروفٹ آپ کا بنتا نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2009 CLC پیج ہے 1388 میں. مین پروفٹ کی جو اپلیکیشن ہے، اس کا جو اطلاق ہے، صرف سوٹ کے فائل ہونے تک کا جو منافع ہے، جو مین پروفٹ ہے، اس کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ اس تمام عرصے پر ہوگا جس کے دورانیے میں غیر قانونی قبضہ سے وہ منافع حاصل کیا جاتا رہا ہے. مثلا سوٹ فائل ہونے کے بعد اس کی ڈسپوزل میں 3 سال لگ گئے، تو اس 3 سال کا بھی مین پروفٹ وہ کلیم کر سکتا ہے اور اس کا رائٹ ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2009 CLC پیج ہے 147 میں. لمیٹیشن کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ پریویس دعویٰ دائر ہونے، کاز آف ایکشن ارائز ہونے کے 3 سال جو لمیٹیشن ہے، اس سے بیونڈ جا کے مین پروفٹ نہیں ڈیمانڈ کیا جا سکتا، کلیم نہیں کیا جا سکتا. سابقہ 3 سال سے زائد زر واصلات جو ہے اس کا دعویٰ نہیں، یعنی ود ان 3 ایئر آپ نے وہ کلیم سوٹ فائل کرنا ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2006 CLC پیج ہے 482 میں. کو شیئرر کو اگر زبردستی بے دخل کر دیا گیا اور مشترکہ جو جائیداد ہے اس میں اس کے حق سے انکار کر دیا گیا ہے، تو مشترکہ کھاتہ دار جو ہے جب دخل یابی کا دعویٰ دائر کرے گا تو ساتھ مین پروفٹ کا بھی حقدار ہوگا، اس کا کلیم وہ قانونی طور پر کر سکتا ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2003 MLD پیج ہے 1430 میں. اور غیر قانونی طور پر بے دخل کیے جانے والا جو شخص ہے وہ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے اور مین پروفٹ بھی کلیم کر سکتا ہے اور دخل یابی بھی کلیم کر سکتا ہے، چونکہ وہ مالک ہے. انڈر سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 وہ دخل یابی مانگے گا، دخل یابی کے اندر ہی وہ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے اور مین پروفٹ بھی وہ کلیم کر سکتا ہے. اور ایک بڑی اہم چیز ہے
کہ بذریعہ حق شفا، دعوی حق شفا کے ذریعے قبضے کی اگر پریئر کی گئی ہے کہ قبضہ دلوایا جائے، کس وجہ سے؟ حق شفا کی وجہ سے، اور وہ دعویٰ دائر کر دیا جائے بذریعہ دعوی حق شفا، پوزیشن یعنی دخل یابی کی جو استدعا ہے اس کو مین پروفٹ کی پریئر کے ساتھ کنسولیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی تو ڈٹرمن ہونا باقی ہے کہ اس کا حق بنتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1998 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 548 میں۔ اور اگر ایکسچینج کیا گیا ہے، تبادلہ اراضی کی صورت میں، جس پارٹی کو قبضے سے محروم کر دیا گیا ہے وہ پارٹی بھی مین پروفٹ کی حقدار ہوگی اور وہ کلیم کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1991 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 252 میں۔ بنیادی طور پر غیر قانونی طور پر ایک پارٹی کا بے دخل ہونا اور غیر قانونی طور پر ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کو بے دخل کرنا اور اس جائیداد سے منافع کمانا جائز نہیں ہے، اور یہی اسپرٹ ہے مین پروفٹ کی ڈاکٹرائن کی، یعنی اس کا بنتا نہیں ہے، وہ جائیداد ہی اس کی نہیں ہے، ناجائز قابض ہو گیا ہے، اگر وہ منافع کما رہا ہے وہاں سے تو اس پہ اس کا حق نہیں ہے، وہ حق ہے اصل مالک کا جس کو وہ کلیم کرے گا۔ یہ چند چیزیں تھی مین پروفٹ کے سیول سوٹس کے اندر جو ہم کلیم کرتے ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔